اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کچوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج نیر شریف کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس نیر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے۔ 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے۔ اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، میر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں۔ جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے۔ جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے۔ اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سنہ کی بارگاہ ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ لکھا ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی۔ کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے۔ جب وہ نماز پڑھانے لگیں یہ مردہ اٹھے گا، تالیاں بجائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے۔ اللہ کے ولی کا مذاق۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا، آپ آئیے جنازہ پڑھائیے، ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا۔ جنازہ لایا، صفیں لگائی، آپ منع کرتے رہے، زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا۔ آپ نے تکبیر باندھی، چاروں تکبیریں دی، سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو۔ بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا مذاق، لیکن وہ اٹھائی نہیں۔ جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سنہ نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا۔ تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا۔ اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا، اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے، لے جاؤ دفن کرو، وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ لوگوں نے توبہ کیا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے، اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں، اللہ اس پر لعنت کرے، جالیوں کے پاس کھڑا ہے۔ ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ، فریاد ہو یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو، کیا رسول سے مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ میرے عزیزوں بات سچی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اے نادان، اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس
मुतव्वे ने मेरे सामने एक हरकत की थी, कहा देखो मैं नाच रहा हूँ यहाँ पर, और अपनी पीठ जालियों पर लगा लगा करके घिसने लगा, पैर उछल उछल करके करने लगा। ये किसी को नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। देखो मैं अगर कुछ होना था तो मेरे साथ हो जाता। उन हाजियों ने कान पकड़ लिया और वहां से निकल गए। मेरे अजीजों, कुछ लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा, पूछा भी कि हज़रत ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, अजाब आ जाना चाहिए। मुझे उस वक्त हमारे एक बुजुर्ग की बात याद आई। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि इन पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह का अजाब क्या तुम समझते, पत्थर आ जाएं, बारिश आग की नाजिल हो जाए, जमीन फट जाए, यही अल्लाह का अजाब है? कहा ये दिखने वाले अजाब है। अल्लाह का अगर सबसे बड़ा कोई अजाब है तो अपने घर के करीब रख करके भी ईमान की दौलत खत्म करता है। उस अजाब में तो वो मुब्तला है। अल्लाह ने ईमान सल्ब कर लिया, उसका खत्म हो चुका है, ये सबसे बड़े अजाब में गिरफ्तार है। इसी तरह मेरे अजीजों, जिन्होंने औलिया कामिलीन से दुश्मनी की, अल्लाह ताला उनका खात्मा बुरा कर देता है। वो इस दुनिया की नियामतों से तो लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो खाइब खासिर उठेंगे। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना लो। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजाक करने की कोशिश की गई, लेकिन जनाजे में हमेशा के लिए आदमी सो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज जो औलिया के तसर्रुफात और उनकी करामात के मुनकिर हैं। कुरान उनकी करामात की गवाही दे रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में एक उम्मती ऐसा है कि सबा बल्कीस का तख्त मुल्क यमन से फिलिस्तीन में एक लम्हे में नहीं, पलक झपकने से पहले हाजिर करता है। ये कुरान की आयत है। कुरान वलियों की करामत का जिक्र कर रहा है। और ये आजकल के लोग जो औलिया कामिलीन के मुनकिर हैं, ये दर हकीकत अल्लाह के वलियों की दुश्मनी पाल रहे हैं। याद रखना, रब तबारक व तआला की पकड़ और उसका इंतकाम बहुत सख्त होता है। तुम जब अपने किसी दोस्त की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह अपने दोस्तों की तौहीन कैसे गवारा फरमाएगा? वो जरूर तुमसे बदला लेगा, इंतकाम, और वो मुंतकिम हकीकी है। बहरहाल मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैं कुछ आखिरी बातें ये भी अर्ज करूं कि आप जौनपुर जब तशरीफ लाए तो वहाँ जो बादशाह थे वो इब्राहिम अशरकी सुल्तान थे। उनका जमाना बड़ा अच्छा था। उनकी बारगाह में काजी शहाबुद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी इज्जत की, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, और बादशाह इब्राहिम अशरकी भी मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल हुए, और उन्होंने ये गुजारिश की थी कि हुजूर आप यहाँ हमेशा के लिए अपना मस्कन बनाएं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी इरादत और उनकी अकीदत को देख करके ये फरमाया था कि ऐ इब्राहिम, मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तेरे हुदूद सल्तनत से बाहर कहीं नहीं आराम करूंगा। जब मेरा आखिरी वक्त आएगा तो मैं आराम तेरी हुदूद सल्तनत के अंदर ही करूंगा। और वही हुआ। आज जो कि चोचा शरीफ है वो जौनपुर की इसी रियासत के अंदर आता था। अब आपको मैं ये भी बता दूं, बसखारी नाम सुना होगा आपने, या कचोचा शरीफ जो जाते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, दो कस्बे वहां मशहूर हैं। एक बसखारी है, ये कचोचा शरीफ से पहले आता है, और उसके बाद कचोचा शरीफ है। कचोचा शरीफ और बसखारी ये दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद हुआ करता था जिला, अब उसको अम्बेडकर नगर किया गया। इनको नामों को बदलने की बड़ी वो पड़ी हुई है। ये समझते हैं कि नाम बदलने तारीख बदल जाएगी। ये ऐसी ही है जैसे एक परिंदा है। परिंदा वो कौन सा परिंदा है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बगला है या कोई भी। जब शिकारी करीब में आता है, शिकारी करीब में आता है तो परों में अपना मुंह छुपा लेता है और ये समझता है अब मैं छुप गया, अब मुझे शिकारी नहीं देख रहा है। खाली मुंह छुप जाने से पूरा वजूद नहीं छुपता। इलाहाबाद को बदल देने से उसकी हकीकत कभी नहीं बदलेगी। आप जितने भी नामों की तब्दीली का आज राग अलाप रहे हो, अभी अभी उत्तर प्रदेश में फिर सुना कि लखनऊ में किसी एक म्यूजियम का नाम बदल दिया, अली नगर को आर्या नगर कर दिया, मुगल सराय जो एक स्टेशन था दीनदयाल उपाध्याय, जितने भी नाम तुम तब्दील करते जाओ, ठीक है, आज तुम्हारा वक्त है, इंशाल्लाह हमारा दौर आएगा।
ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے. اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں گاؤں کے شہر شہر کے نام نہیں بدلے, بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے. جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے, جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, 2 قصبے ہیں, جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں, وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے. آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا, لوگوں نے پانی پیش کیا, پانی کھا رہا تھا, آپ نے صرف یہ فرمایا بس کھاری, یعنی یہ کھاری پانی ہے. آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بس کھاری ہی ہو گیا, آج تک بس کھاری. آپ نے فرمایا بس کھاری. تھوڑا آپ آگے گزرے, آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے. یہ کچھ اچھا ہی کچوچا شریف بن گیا ہے. کچوچا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے. ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے. آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں. ایک طرف مخدوم سننا ہے اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں تو کبھی کمپیئر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی, ان اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سمنا سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے. حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے, اس لیے کہ مخدوم سمنا کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے. اور کچوچا شریف کے بزرگان دی جو سادات کرام ہیں, انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی. سرکار کلام مختار اشرف کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا کرتے تھے. بلکہ محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے والد ماجد ہیں. شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے خود اعلیٰ حضرت کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں وقت کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے, ان کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے. یہ کسی اور نے نہیں کہا کہ چوچا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے. میرے عزیزو, اگر کہیں نفرت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے. ہم نے بریلی میں کچوچا کی محبت سیکھی اور کچوچا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے. الحمدللہ چند سال پہلے میں کچوچا شریف کے عرس میں بھی حاضر تھا, بریلی شریف کے عرس میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ میں کچوچا شریف میں, وہاں پر بریلی شریف کے سجادہ نشین بھی حاضر ہیں, نائب سجادہ نشین بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کے خانقاہ کے شہزادے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور جب بریلی شریف کے قم شریف میں دیکھا تو کچوچا کے سادات بھی یہاں پر ہیں. پھر ہم نے سوچا پھر آخر یہ جو ماحول میں جو چند لوگ دکھتے ہیں یہ کون ہیں, تو پتا چلا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں. ان کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں, اوپر سب معاملات صحیح ہیں, یہاں یہ ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگوں کے معاملات ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, ان معاملات میں ہمیشہ الرٹ رہو. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جے 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 کرتے بی جے پی کے جھنڈے لیے, جے جے درگاہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے. سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے, جونپور اس کا نام تھا, جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی. ریاست جونپور مشہور ہے, یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے, اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور. یہ گاؤں نہیں, آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے, پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا, اس میں ضلع آتے تھے. جونپور آپ تشریف لائے
देखिए मेरे अजीजों, बड़े से बड़े अकाबिर औलिया कामिलीन के साथ आजमाइशी हुई हैं। मुखालिफीन, हासिदीन, एतराज करने वाले हर जमाने में रहे और आपके साथ भी रहे, जबकि आपके चेहरे पर इतने जलाल होते थे। औलिया कामिलीन में जो जलाली बुजुर्ग हैं उनमें से मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आप औहदुद्दीन कहलाए हैं। आप मुजर्रद रहे, पूरी जिंदगी आपने शादी नहीं फरमाई, उस कल्ब में किसी दूसरे की मोहब्बत को शामिल ही नहीं किया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इस तरह के जो बुजुर्गाने दीन हैं वो उमूमन जलाली हुआ करते हैं, जैसे हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला, काफी जलाली बुजुर्ग थे। आपके ही मुतालिक मशहूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास आपकी खिलाफत नामा लिखा गया था। रात का वक्त था, चिराग की रोशनी में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साबिर कलियरी को कहा कि पढ़ करके सुनाओ। आप पढ़ने लगे, चिराग बुझ गया, अंधेरा हो गया। हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा उस चिराग की तरफ घूर करके यूं देखा, चिराग भड़क उठा, जल उठा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिलाफतनामा वापस ले लिया, कहा अभी नहीं, इस तरह तुम्हारी आंखों से न जाने कितने जल जाएंगे और जलाल को कम करने की जरूरत है। तो ये जो जलाली बुजुर्गाने दीन है उनमें से मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, लेकिन हद है हासिदीन की, इस पाए के जलाली बुजुर्गों का भी पीछा नहीं छोड़ते। लोग आज परेशान होते हैं हासिदीन से। इतने बड़े बुजुर्ग के हासिदीन का मैं अगर आपको बताऊं क्या क्या नहीं किया आपके साथ। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ लाए, वहां एक बुजुर्ग थे चिराग हिंद, जिनको सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन जमाने का आपस का मामला होता है, मैं बड़ा तू बड़ा का मामला कभी कभार आ जाता है, इंसानी फितरत का तकाजा है। वो उनका पुराना इलाका था, उनके मुरीदीन थे, अचानक मखदूम अशरफ उनके इलाके में आए। कुछ लोगों को तकलीफ इसी बात की होती है, मेरे खेत में दूसरा क्यों चरने आया। होता है 40 साल से हम पूरे शहर को संभाल रहे थे, अचानक ये बकरा कहां से आया। इस तरह का हसद भी आ जाता है, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुजुर्ग भी हैं, मैं उनकी बैत भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मखदूम सिन्ना है, वाले रसूल भी। मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ आए, लोग झोंक दर झोंक आपके मुरीद बन रहे थे, क्योंकि चेहरे में वो नैयरे ताबा था कि लोग देखते तो गुनाहों से दूर हो जाते, अपने मैल कचेल को धुल देते, और सिर्फ एक सोहबत काफी होती थी कि लोग सिर्फ मुरीद नहीं वली कामिल बनते थे। मखदूम सिन्ना की सोहबत बहुतों को आला मकाम तक पहुंचाई। उस जमाने में एक आलिम दीन थे मौलाना कबीरुद्दीन। उस वक्त मौलाना कबीरुद्दीन साहब एक ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में उन्होंने एक बुजुर्ग का चेहरा देखा, सुर्ख बाल हैं, चेहरा पूरा चमक रहा है, जब वो मुस्कुराते हैं तो रुखसारों पर अनार की सुर्खी आती है, और उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरा मुर्शिद हूँ। मौलाना कबीरुद्दीन साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं हुए थे। सुबह उठते हैं, पूछते इलाके में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है। लोगों ने कहा हजरत सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग। मौलाना कबीरुद्दीन उनकी तलाश में गए, चिराग हिंद की बारगाह में गए तो वाकई वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, लोगों का जमघटा था, तबलीग तरबियत सब हो रही थी, लेकिन ख्वाब में जो देखे थे वो नहीं थे। मौलाना कबीरुद्दीन ने कहा मैंने ख्वाब में जो बुजुर्ग को देखा वो ये नहीं है। तो वो वहां से उठ करके चले आए, कहा कि मैं ये बुजुर्ग को ख्वाब में नहीं देखा। चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये मौलवी क्यों आया था। कहा कि हुजूर बैत करने के लिए आया था। कहा फिर क्यों नहीं हुआ। कहा पता नहीं, उसने कुछ और चेहरा देखा है। तो चिराग हिंद नाराज हुए, पूछा कि देखो ये जाता कहाँ है। मौलवी साहब कहाँ आए। मौलाना कबीरुद्दीन सीधे मखदूम अशरफ के पास आए। उस वक्त आप एक मस्जिद में जलवाबार थे चंद मुरीदीन के साथ। जैसे ही मस्जिद में मौलाना कबीरुद्दीन आए, पहली नजर में पहचान लिया ख्वाब में आने वाले यही बुजुर्ग थे। ख्वाब में तशरीफ लाए, मखदूम सिन्ना के पास अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सिलसिले अशरफिया में दाखिल हुए। मखदूम सिन्ना के हाथ पर बैत किया और उसी बैत के थोड़ी देर के बाद चर्चा हो गया। मौलाना कबीरुद्दीन चिराग हिंद से मुरीद होने गए थे,
لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے. چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں, مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں, ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں. یہ بات پھیلی. چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی, آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا. کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں, وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا, گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا. وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا, تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی, چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا. مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا, اللہ اسے پورا کرے گا. یہ مخدوم سننا کا تصرف دیکھیں. پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے. کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے, اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا, تو بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کیا, کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, دونوں کی زبان سے نکلا ہے. تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول, تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں, وہ بڑے ہیں, بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے, میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. بات آئی گئی, یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو. گفت ہے او گفت ہے خدا بوت, یہ کہا گیا ہے فارسی میں, گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت, اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے, لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالیٰ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی باریں تھیں اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزہ نگران, یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تصرفات تھے, لیکن مقابلہ ہوا. اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھار ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے, جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنی دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بیچ دیں. معاملہ سنا آپ نے؟ وہ اپنے وقت کے ولی تھے, ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے لیے اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے. ایسے معاملات ہوئے ہیں. مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, مریدین بڑھ گئے. چراغ ہند نے دیکھا باہر سے, انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی. اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں. 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے.
سب جانے لگے. ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے, چراغ ہند نے کیا تھا. اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا, یوں چھڑک دیا, پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری, ساری گرمی غائب ہوئی. لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے, ندی میں آ گئے, پانی میں گر گئے. مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, پانی میں پہنچا دیا. اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا دی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے, لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے. کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا, تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں دھکیل دیا گیا. حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے, مشائخ تھے, وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں, اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں. یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا, ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا, وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے. اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا, آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی, بلکہ بعضوں نے کہا بل علی راسی و علی عینی, بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو. سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اولیاء کاملین نے قبول کیا, لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کا بھی بڑا مشہور معاملہ تھا, لوگ ان کے ارد گرد بہت ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں محسوس کرتا, میں ان کے قدم کو نہیں مانتا. اتنا کہنا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں جب ان کے متعلق کہا گیا, آپ نے اعلان فرمایا اگر میرا قدم اس کی گردن پر نہیں ہے تو پھر کسی خنزیر کا ہوگا, کسی غلیظ جانور کا قدم ہوگا. اللہ کے ولی اور وہ بھی غوثیت ماپ سے نکلی ہوئی یہ زبان کے جملوں کو اور کلمات کو دیکھیں. ان کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے, خانقاہ چھوڑ دیا, مریدین چھوڑ دیے, اس لڑکی کے چکر میں آپ در بدر بھٹکتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی, کرسچن تھی. اس کے باپ نے شادی کرنے کو رضامندی کا اظہار بھی کیا, لیکن ایک شرط پر کہ اس کے پالے ہوئے خنزیر تھے وہ چرانے پڑیں گے. انہوں نے چرایا بھی, اور ایک دن خنزیر کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے. ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے, باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے. اس پیر نے رو کر کے کہا سلطان غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا, ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا. اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا, اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی
فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے، جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے ہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے، مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی۔ ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں، جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہوں نے بلایا مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ، فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے، اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے، اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب تھے، وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے۔ مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی، تیسری شکل داخل ہوئی، چوتھی شکل داخل ہوئی، سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں۔ جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے۔ مولوی صاحب گھبرائے، دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا، اشرف کو، یہاں آ ہی رہے، یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا، اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے، 100 شکلیں آئی۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا، مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں، اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گے؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے، ہند میں بھی چمکتا ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے، وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں، 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں۔ ان مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے، داخل سلسلہ بھی ہوئے،